لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتیں مزید بڑھا دوں گا، اس کے اندر تمہیں مزید لطف عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک، بڑا سخت عذاب ہے۔ محتشم سامعین ذی وقار، قرآن کے یہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، انہی الفاظ پہ توجہ کی جائے تو ہمیں اپنی زندگی کا ایک فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ عافیت اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ سارے اس آیہ مبارکہ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر ہم غور کریں، خالق کائنات نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اور پھر ہم اگر اپنے ہی وجود پہ غور کرنا شروع کر لیں تو ہمیں کتنی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اس خالق کائنات نے بغیر ہماری محنت کے، بغیر مانگے اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں بغیر مانگے اگر ہمیں ملی ہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں، اگر ہم اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، میرے مالک تیرا شکر کہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا، تو نے اپنی عطا کے ساتھ، میرے مالک تو نے اپنی چاہت کے ساتھ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے میرے مالک، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ شکر کم ہے، تیری نعمتیں اس سے بھی حد درجہ زیادہ ہم لوگوں پر ہیں۔ تو پھر پیدا کرنے والا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندے میں اپنی نعمتیں تم لوگوں پر مزید بڑھاتا چلا جاؤں گا، اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، ان کو میں کم نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، اگر میری نعمتوں کی نہ قدری کی، نہ شکری کی، تو یاد رکھنا جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے میرا عذاب ان کے لیے بڑا سخت ہے، پھر وہ نعمتیں واپس چھین لیتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، مگر انسان اس وقت نہیں سمجھ سکتا، شاید زندگی کے میرے وہ ایام کہ جب خالق کائنات نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دی تھی، ان نعمتوں کے ایام میں اس کو بولا رہا، میں نے ان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، ان نعمتوں کے مل جانے پر میں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، آج اس کی طرف سے سزا یہ ہے وہ نعمتیں ایک ایک کر کے آج مجھ سے واپس چھین رہا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے میں، ہماری سانسوں میں اس پروردگار کے کرم پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، اسلام قبول کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
جا کے میں حضور علیہ السلام سے سوال کروں اور پوچھوں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کو بھی مانا، آپ کی رسالت کو بھی مان لیا، اب اگر میں اللہ سے مانگوں تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ کبھی اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں تو میرے اپنے مالک سے یا رسول اللہ میں کیا چیز طلب کروں؟ اب یہ سوال لے کر حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال سنا کہ حضرت عباس یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آیا، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں، اب میں اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی سوال کروں، سراپا سوال ہوں، اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کروں، میرے مالک تو مجھے عطا کر، تو اس کی بارگاہ میں مجھے کیا مانگنا چاہیے، کیا سوال کرنا چاہیے؟ آپ کے اور میرے کریم لجپال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا خالی دامن کھولنا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا ہے، اے میرے مالک تو مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ کون سی زندگی عطا فرما؟ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ ٹائم پھر میں رک گیا، پھر میں نے سوچا پھر میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گا، پھر میں یہی سوال ریپیٹ کروں گا، میرا گمان ہے شاید حضور مجھے کچھ اور سکھائیں گے کہ میں کیا سوال کروں۔ پھر میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں، فاسأل اللہ، جو میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ اب حضرت عباس کے اس سوال کے جواب میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، دنیا و آخرت کی بلائی کا سوال کریں، وہ ساتھ وہی پہلا جملہ ریپیٹ کیا، فرمایا فاسأل اللہ العافیہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیا کریں، عافیت کا سوال کیا کریں۔ اب عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس کا میں آگے جا کے پھر ذکر کرتا ہوں۔ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ منتخب ہو گئے، آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، اور منبر پہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ رونے لگ گئے، اور پھر سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ رونا میں نے خود نہیں شروع کیا، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ آج منبر پہ میں رو رہا ہوں، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، قام علی المنبر، جب آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، ثم بکا، پھر آپ نے رونا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا، اپنے غلاموں کو یہ تعلیمات دیں، یہ پیغام پہنچایا، اے میرے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہے تو اس کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا ہے۔ کس کا سوال کرنا ہے؟
عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل سے، تاجدار کائنات کی اس ادا سے بھی پتہ چلا کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ابن سماک ایک بزرگ گزرے، آپ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے تھے کہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے عباسی خاندان میں۔ اس نے اپنے غلام سے پانی مانگا کہ مجھے پانی دیا جائے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ وہ ضائع نہیں کرتے کسی کی اصلاح کے لیے، کسی بھی نہ کسی طریقے سے وہ اصلاح ضرور کر دیتے ہیں، طریقہ کوئی بھی اپنائے اصلاح ضرور کرتے ہیں۔ کہ جب پانی مانگا وقت کے بادشاہ نے کہ غلام سے کہا مجھے پانی دیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے منظر۔ جب پانی پیش کیا گیا، آپ نے کہا بادشاہ وقت ہارون الرشید، آپ اتنے بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ ہیں، آپ کی اتنی بڑی سلطنت ہے، مجھے اس چیز کا جواب دیجیے پانی پینے سے پہلے کہ پیاس آپ کو تڑپا رہی ہو، پیاس سے آپ کی جان نکل رہی ہو، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، آپ کو پانی نہ ملے تو مجھے یہ بتائیں پھر بھی پانی ضروری ہو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے زندگی بچانے کے لیے، مجھے یہ بتائیں اتنی بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں، آپ پھر کیا کریں گے؟ کہا میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر آدھی سلطنت میں مجھے دینی پڑ جائے وہ آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی میں ضرور دوں گا، کیونکہ جان بچانی ہے۔ بادشاہ نے جب پانی پی لیا، پانی پی کے فارغ ہوا، آپ نے پھر سوال دہرایا، آپ نے کہا ہے بادشاہ وقت، آپ نے پانی پی لیا، یہ پانی آپ کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، یہ پانی آپ کے جسم کا ایک جز بن گیا ہے، اب مجھے یہ بتائیں اگر یہی پانی، اللہ رب العزت کا یہ ایک طریقہ ہے، یہی پانی جو باہر ہے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، پھر جسم سے جدا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، فرمایا اگر یہ پانی کے جو چند قطرے آپ نے اپنے پیٹ میں داخل کیے، اگر یہ پانی کے چند قطرے ہی آپ کے جسم میں رک جائیں اور باہر نہ نکلیں، مجھے یہ بتائیں پھر کیا کرو گے؟ اس وقت ہارون الرشید نے کہا اگر یہ چند قطرے پانی کے میرے جسم کے اندر رک جائیں اور باہر نہ نکلیں، ان کو نکلوانے کے لیے میں اپنی ساری سلطنت قربان کر سکتا ہوں اور اپنی جان پہلے میں عزیز رکھتا ہوں۔ اس وقت اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے بندے نے کہا ہے بادشاہ وقت، یہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا جاہ و جلال، اتنا بڑا روب و دبدبا، یہ کس کام کا ہے؟ اگر پانی کا گلاس نہ ملے آپ آدھی سلطنت قربان کر دیتے ہیں، وہ پانی کا گلاس اندر چلا جائے باہر نہ نکلے، اس پانی کے گلاس کو نکلوانے کے لیے آپ پوری سلطنت قربان کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں عافیت جو اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے، وہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جو اس نے بغیر چاہت کے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہم نے ابھی تک سوال نہ کیا تھا جب بچے تھے، جب اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے تھے، اپنی خوراک کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے، کڑیل جوان تو بعد میں بنے، ان لمحات میں بھی اس خالق نے ہم پہ کتنا کرم فرما دیا۔
اس نے ہمیں عافیت والی زندگی بخشی، اور ہم نے اس کا کیا کیا آگے سے کہ اسی کو بھولے رہے کہ مالک تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جب ہم کسی قابل ہوئے تجھے یہ ہم نے بھلا دیا۔ ایک اور بزرگ ہیں ان کے متعلق کہ دوست کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے آج ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، کسی کی اچھی کار دیکھیں، اچھی گاڑی دیکھیں، اچھی کوٹھی دیکھیں نا، انسان سوچتا ہے شاید یہ کاش میرے پاس بھی ہو، اور انسان یہ نہیں سوچتا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو مجھ سے بھی نیچے ہیں، نیچے والوں کو ہم نہیں دیکھتے، اونچوں کو تو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو ہم نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری کا پہلو پایا جاتا۔ جب ہم اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر ناقدری آئے گی، ناشکری کی پھر یہاں پر سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ کہا جی اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، اتنے بڑے بڑے محلات، یہ بنگلے جب اللہ تقسیم کر رہا تھا تو ہم کہاں تھے؟ اس نے ہمیں کوئی کوٹھی نہ دی، ہمیں کوئی بنگلہ نہ دیا، ہمیں کوئی محل نہ مل سکا۔ لیکن دوست اگر عقل مند ہو تو وہ انسان کی زندگی کا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے یعرف الرجل باصدقائہ، آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی دوستی رکھنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ انسان کے تعلقات ہونے چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، پھر وہ اپنے مثبت پہلو جو ہوتے ہیں اس کے ذہن پر ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ لے گیا ہاسپٹل میں، جا کے دیکھا کسی کی آنکھ نے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے جسم کے اندر نالیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی کس مرض میں مبتلا ہے، کوئی کس مرض میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا میرے دوست تو نے فلاں موقع پر تو یہ کیا دیا، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں جب تقسیم ہو رہی تھی اس مالک نے ہمیں کیوں نہ دی، ہم کہاں تھے؟ اب تو یہ کیوں نہیں کہتا میرے مالک جب تو نے کسی کو اس بیماری میں مبتلا کیا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے جسم کا فلاں حصہ نہیں ہے، میرے مالک اس تقسیم میں ہم کہاں تھے؟ تو اب یہ کیوں نہیں کہتا؟ کہا مالک کی رضا پہ، مالک کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، وہ جس کو جتنا چاہے، جب چاہے، جس انداز سے چاہے وہ دے سکتا ہے، اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے پھر ہمارے دلوں میں شکر والا پہلو اجاگر ہوگا، میرے مالک میں اس قابل کہاں تھا کہ تو نے مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو وہ جو ابھی میں نے بات بیان کی پھر یہ پہلو آ جاتا ہے۔ اور زندگی کے ہر ہر لمحے میں، زندگی کی ہر ہر سانس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اس کی مہربانیوں پہ شکر ادا کیجیے تاکہ وہ پروردگار نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرتا چلا جائے، مزید وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانیں۔ کتنی بولیے؟ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانیں۔ اس حدیث پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس سمت چل رہے ہیں، اور تاجدار کائنات نے کس سمت چلنے کا ہمیں اشارہ دیا، حکم دیا کہ اس سمت چلنا ہے۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ انسان جوانی میں وہ کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے کی ایج میں نہیں کر سکتا۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تھوڑا سا کام کریں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دیکھیں بزرگ احباب نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ
تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ شاید وہ رکوع سجود اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے ایک جوان کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان۔ اور جو جوانی کی توبہ ہوتی ہے، جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو یہ بڑی پسند ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ مشکل ہے، ممکن ہے آج ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صحت والی زندگی عطا کر رکھی ہے، ہم اپنے گھر سے چلے، ارادہ کیا، مسجد میں آئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، حالات کا پتہ نہیں، شاید آنے والا لمحہ کیسا ہو کہ ہم چل کر اپنے ٹانگوں پہ مسجد میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، یہ میرا رب جانتا۔ اس لیے فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا اپنے فارغ اوقات کو، فارغ جب انسان فری بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، چھٹی ہے، ان اوقات کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانے۔ شاید آنے والے لمحات میں ہم اتنے مصروف ہو جائیں، زندگی کی الجھنوں میں اتنے ہم کھو جائیں کہ ہمیں اس کو یاد کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ فرمایا جو زندگی کے لمحات آپ کے پاس فارغ ہیں، ان لمحات میں اپنے پروردگار کو بھولو مت، اس کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فارغ اوقات میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کا ذرا جائزہ لینا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا خود جائزہ لے کہ ہم کس سمت چل رہے ہیں۔ کیا فارغ بیٹھ کے ہم فاحش گوئی، لا یعنی باتیں، فضول باتیں، کسی کے خلاف باتیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کیا ہم ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں، یا فارغ وقت میں بھی ہمارا دل ہمارے رب کی یاد میں مصروف رہتا ہے؟ اس کے بعد مزید آگے فرمایا اپنی امیری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانی ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دولت عطا کر رکھا ہے، اس کو بھی غنیمت جانے۔ آنے والے ایک لمحے کا علم نہیں، ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیجئے۔ شاید وہ لمحات آ جائیں کہ جب میرا دل چاہتا ہو میں کچھ کر جاؤں، مگر اس وقت مجھے حالات اجازت نہ دیتے ہوں کہ میں کچھ کروں۔ اگر آج حالات اجازت دے رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دے رکھی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آخری 5ویں بات عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانیں۔ آج ہم سب زندہ ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، آج ہم حقوق العباد کا خیال کر سکتے ہیں، حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں۔ کل جب یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، یہ روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی، اس وقت جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، حشر میں پہنچ جائیں گے، اگر اس وقت پچھتائیں گے میرے مالک تو ہمیں زندگی میں پھر موقع عطا فرما، ہم دنیا میں جائیں گے، اے میرے خالق ہم تجھے یاد کریں گے، اے میرے مالک ہر لمحے ہم تیری یاد میں مصروف رہیں گے، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث کے جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں غور کی ضرورت ہے، ان میں فکر کی ضرورت ہے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غلط سمت چل رہے ہیں، ہر انسان اپنی درست سمت کا تعین خود کر لے کہ یہ میری سمت آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے اگینسٹ چل رہی ہے، اب میں نے یہ سمت اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت کی
کتنی کرم نوازیاں ہیں، ہم اس کا